میں اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہوں. جن موضوعات کا تعلق صرف فائلوں سے ہے اس کو کتابی شکل دینے میں دو ہی کام ہیں. یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایسٹا کوڈ کو کتابی شکل دی گئی یا ریئل اسٹیٹ کی اس موضوع کو عمر نے کتاب کی شکل دی. میں تھوڑی سی تبدیلی چاہتا ہوں. میں عمر کو گزارش کروں، میں پہلی دفعہ مل رہا ہوں کہ پہلے آ کر اعتراف جرم کرے کہ اس نے یہ کام کیا کیوں ہے، اس کے بعد میں اس پہ تبصرے کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا. جناب عمر عبدالرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز مہمان جو یہاں تشریف فرما ہیں، وہاں بھی ہیں، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور تمام شرکاء کا کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے. میری یہ کاوش محترم انوار فطرت صاحب، میرے آفس کولیگ، میرے سینئر ظفر امتیاز خواجہ صاحب، فیضان بن اشتیاق صاحب، میرے دوست ساجد محمود صاحب، خورشید زمان صاحب، محمد عمران صاحب، ان سب کی بدولت ممکن ہوئی. یہ ہمیشہ گائیڈ لائن بھی دیتے تھے، رہنمائی بھی فرماتے تھے، میرا ساتھ بھی دیتے تھے. میں کچھ چیزیں جو اس کتاب میں نے شروع میں لکھی ہیں وہ وہاں سے آپ کو بتاتا ہوں. لکھنے کا باقاعدہ آغاز جو ہے 2008 سے کیا میں نے، مختلف اخبارات میں لکھا. اس کے بعد 2014 میں ایکسپریس نے ریئل اسٹیٹ کو، اس کی مشکلات، پریشانیاں، مسائل، ان کے سلوشن کے لیے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا جو پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار تھا، اور اس کے لیے اس ناچیز کو چنا گیا. ایک مشکل کام تھا جو الحمدللہ سینئرز کی رہنمائی کی بدولت ممکن ہوا. ریئل اسٹیٹ دنیا کی دوسری بڑی انڈسٹری ہے. پاکستان میں اس انڈسٹری نے معیشت کی بہتری کے لیے کافی بہتر کردار ادا کیا. لیکن قلم دوست ساتھیوں نے اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں نکالا یا اس کو کوئی خاص جگہ نہیں دی. اس حوالے سے ایکسپریس کی یہ کاوش قابل تحسین بھی ہے کہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا. میں اس موقع پہ اپنے تمام آفس کولیگ، اپنے سینئرز کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی رہنمائی کی بدولت آج الحمدللہ میں صاحب کتاب ہوا ہوں. اور امید ہے کہ آپ اسی طرح مجھے انگلی پکڑ کر چلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھتا رہوں گا. اس کتاب کو میں نے اپنے والدین کے نام کیا ہے، جن کی بہترین تربیت کی بدولت الحمدللہ یہ کام مجھ سے ممکن ہوا. اس کے علاوہ اس محفل میں ایک شخص کی کمی ہے. یہ تقریب میں اس کے نام کرتا ہوں جو اب اس دنیا میں تو نہیں، لیکن میرا دوست، میرا کزن محمد عثمان مرحوم، جو 10 سال پہلے میرا ساتھ چھوڑ گیا لیکن اپنی یادیں پیچھے چھوڑ گیا. میں یہ تقریب اس کے نام کرتا ہوں.
بہت شکریہ. میں تھوڑی سی گزارش کروں گا. سامعین کے چہروں سے اور تالیوں سے اندازہ ہو کہ یہ تعزیتی جلسہ نہیں ہے، تقریب رونمائی ہے، اور اپنے اس دوست کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں. عمر کو آپ نے کانپتے ہوئے دیکھا. ظفر اقبال کا شعر ہے، یوں تو وہ چالاک ہے لیکن اگر ہمت کرو پہلا پہلا جھوٹ ہے اس کو یقین آ جائے گا. عمر کا یہ پہلا پہلا جھوٹ ہے، آگے جا کر اللہ اس کو ترقی دے. ہم اس کو حوصلہ اور داد دینے کے لیے آئے ہیں، اور اس تمام سازش کے پیچھے جس شخصیت کا ہاتھ ہے جو میرا بہت پرانا دوست ہے. ہر غیر مطبوعہ سازش کے پیچھے ایک شخص کا ہاتھ ہے، اس کا نام ہے انوار فطرت. میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. جناب انوار فطرت. ایک تھوڑی سی گزارش کروں گا، اگر مکے مدینے سے فون نہیں آ رہا ہو تو سائلنٹ پہ رکھ لیں، تکلیف بہت ڈسٹرب ہوتی ہے پڑھنے والوں کو. مہمانوں کو خوش آمدید. کہ صاحبوں، تقریر کرنا تو ہمیں آتی نہیں، کہ ہم پروفیسر ہیں نہ سیاستدان، وکیل بھی نہیں، میر بھی نہیں ہے کہ ہمارا فرمایا ہوا مستند ہو، میرزا بھی نہیں کہ انداز بیاں اور ہو، حتیٰ کہ شکیل اختر بھی نہیں کہ ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھیں. ہم تو بس صحافی ہیں، اور وہ بھی نام نہاد. ہمارے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ ہم شکل سے کچھ اس قدر زیادہ شریف دکھائی دیا کرتے تھے کہ ہم پر احمق ہونے کا شائبہ ہوتا تھا. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، کسٹم، نارکوٹکس وغیرہ ایسے محکمے تھے جو عوام کی بے مثال خدمت کا شعرہ رکھتے تھے. کچھ بزدل سے واقع ہوئے ہیں، اس لیے پولیس میں بھی بھرتی ہونے کی کوشش کر دیکھی. سیاست کا بہت بعد میں علم ہوا کہ یہ بھی عوام کی خدمت کا ایک ادارہ ہے. لیکن اس کا علم اس وقت ہوا جب ہمیں یہ خدشہ سا ہونے لگا کہ اب ہم زیادہ قائم نہیں رہنے والے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حلف کا بارِ گراں اٹھاتے ہی دم دے بیٹھیں. سو جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو شورش ملک مرحوم کے پاس چلے گئے. وہ قیامت کی نظر رکھتے تھے. ایک نگاہ غلط انداز ہم پر ڈالی اور جان گئے کہ آدمی کام کا نہیں. لیکن تشویش یہ بھی لاحق ہو گئی کہ چندے اور کام نہ ملا تو ضرور کسی چھوٹو موٹو گینگ میں شامل ہو جائے گا. دراصل طویل بے روزگاری کے باعث ہمارے چہرے پر کچھ وحشت کے آثار بھی نمودار ہونے لگے تھے. خیر یہ تشویش ان کی بیجا تھی کہ ہم کو تو آج بھی کسی ویرانے سے گزرنا پڑ جائے تو رد بلا کے لیے جلتو جلال تو یاد آئے نہ آئے پولیس کا ورد ضرور کیا کرتے ہیں. ایسے میں جب عمر عبد الرحمن ہمیں استاد تسلیم کرتا ہے تو ہمیں عجیب لگتا ہے. ہم خود بھی کئی اساتذہ کے شاگرد رہے ہیں. کلاس میں ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے شاگرد ہوا کرتے تھے. بعض بچے تو ایسے گل محمد ہوتے تھے کہ جن پر استاد کھپ جایا کرتے لیکن ان کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہ ہوتی تھی. ریاضی کے معاملے میں ہمیں بھی ایسے گل محمدوں کی صف میں کھڑے ہونے کا اعزاز حاصل ہے. ان کلاسوں میں ایسے شاگرد بھی ہوتے تھے جو استادوں کا ناک میں دم کیے رکھتے تھے اور زندگی میں کمال بھی انہی نے کیا. ان میں سے ایک آج کی تقریر کی نظامت کر رہے ہیں. ایسے شاگردوں پر استاد تفاخر کا اظہار کیا کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں شاگرد فلاں بڑے عہدے پر متمکن ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی استاد کسی کو کارل مارکس، اقبال، عبدالسلام یا آئنسٹائن نہیں بنا سکتا. یہ سب خدا داد ہوتا ہے. اسماعیل کو آداب فرزندی کسی استاد نے نہیں سکھائے اور نہ یہ کسی مکتب کی کرامت تھی. اقبال کے مطابق یہ تو بس فیضان نظر تھا. اسی لیے میں نے عمر کو بھی
عمر عبدالرحمان کو تلمیذ الرحمان کہا ہے۔ عمر کے مزاج میں عجز و عنا نے آمیخت ہو کر بہت خوش رنگی پیدا کر دی ہے۔ وہ بظاہر بہت سجل، بہت سشیل دکھائی دیتا ہے، بے شک وہ ہے، وہ طبع سلیم بھی رکھتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ وہ جب کوئی رائے قائم کر لیتا ہے تو اس پر ڈٹ بھی جاتا ہے اور اس کے لیے دلائل بھی رکھتا ہے۔ اس کے لیے امکانات کے بہت سے در کھلے ہیں۔ وہ محنت، دیانت اور سچائی پر یقین رکھتا ہے۔ میں جب کسی شریف آدمی کو دیکھتا ہوں تو عمر سے اس کا موازنہ کرتا ہوں کہ آدمی کو کم از کم عمر عبدالرحمان جتنا شریف تو ہونا ہی چاہیے۔ سامعین محترم، بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی۔ جو زبان انوار فطرت صاحب استعمال کر رہے ہیں ان کی شخصیت کے بالکل ملتی جلتی۔ مجھے سراج منیر یاد آ گئے۔ میں تھوڑی سی محفل کو شگفتہ بنانا چاہتا ہوں۔ سراج منیر صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں وہ بڑی مشکل اردو بولا کرتے تھے، گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ لڑائی ہوئی دو گروپوں میں، سراج منیر کو مار پڑی تو انہوں نے شکایت کی، پرنسپل نے کمیٹی بنائی اور دونوں گروپ کو بلایا۔ سراج منیر سے پوچھا کیا ہوا تھا انوار فطرت کے مضمون سننے کے بعد؟ اس نے کہا کہ سرکار ضدین کے مابین نفسیات کی جدلیات پر گفت و شنید کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ ناگہاں پشت سے کھوسے چل پڑے۔ دوسرے گروپ سے پوچھا کیوں مارا؟ انہوں نے کہا اسی وجہ سے مارا ہے۔ انوار فطرت ہمارے، اللہ ان کو زندگی دے، اس طرح کی تقریبات کرتے رہتے۔ میں گزارش کرنا چاہتا تھا، منیر حسین اگر آیا تھے تو میں دستی صاحب بے باک کر دیتا، لیکن میں عامر الیاس رانا صاحب سے گزارش کروں گا، کیونکہ جن لوگوں کو میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، ترتیب میں اگر کوئی گستاخی ہو تو معاف کیجیے گا۔ عامر الیاس رانا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر آصف محمود صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ترتیب میں نے گزارش کی ہے کہ میں تقریب کو آگے بڑھا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر صاحب ہمارے دوستوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جب مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا موضوع ریئل اسٹیٹ ہے، تو ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ عمر صاحب آئیں اور آ کر اعتراف جرم کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ عمر صاحب کو ایک اعتراف جرم میڈیا کے دوستوں کے آگے بھی کرنا ہوگا۔ یہ انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے۔ میں میڈیا سے میرا تعلق ہے، میں کروں کالم لکھتا ہوں۔ ریئل اسٹیٹ کو میڈیا میں خواہ کا میڈیا نے ایک خبتی عظمت بنایا ہوا ہے اور ریئل اسٹیٹ سے دور رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی چینل کا یا اخبار کا مالک ہے تو اس کے اوپر بھی کہا جاتا ہے یہ صحافی تو نہیں ہے، یہ ریئل اسٹیٹ کا آدمی ہے۔ اور اگر کوئی رپورٹر ہو، اگر کوئی لکھنے والا ہو تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے صحافی آ کے یہ ریئل اسٹیٹ کا آدمی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سے میرا خیال ہے کہ ہر فرد کا اگر کسی زندگی میں سب سے گہرا تعلق ہے تو وہ اس کے گھر سے ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کا خواب ہے کہ ان کا ایک گھر ہو۔ اس لیے اگر صحافت دنیا جہان کے موضوعات کو اٹھا سکتی ہے، اور صحافت میرا خیال ہے کہ ڈگریاں لے کے تو صحافت میں کم آئے، وہ بھی طالب نے کہا تھا کہ اب قلم سے ہزار بند ہی ڈال، تو اکثر تو ہزار بند ڈالتے ڈالتے ہی آگے۔ تو اگر وہ آ سکتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ کیوں نہیں، اس کو کیوں ٹچ نہیں کر سکتے؟ تو میں عمر صاحب کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک تو یہ ٹیبو توڑ دیا ہے اس موضوع کے اوپر، یہ نقش اول ہے ان کا۔ اگر آگے چل کر یہ بات بہت اچھے طریقے سے اگر یہ موضوع آگے جا کے اٹھایا جاتا ہے تو یہ ان کی اس کتاب کا شمار اس کے نقش اول میں ہوگا۔ یہ سچی بات ہے کہ جو میڈیا سے دوست تعلق رکھتے ہیں وہ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں ایک مین اسٹریم نیوز پیپر میں لکھنے والے کالم نگار کے لیے ریئل اسٹیٹ کے موضوع کے اوپر لکھنا یہ کتنی کشمکش سے گزرے ہوں گے یہ صاحب۔ لیکن میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کو اٹھایا۔ یہ جیسے میں نے شروع میں اس کی ایک ٹیبو تھا جو ٹوٹ گیا۔ البتہ
یہ ہے کہ یہ چونکہ پہلی کاوش ہے اور بہت مبارک کاوش ہے، میں ان کے تمام رفقا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہوگی کہ یہ کاوش آخری کاوش نہ ہو۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس میں ریئل اسٹیٹ کے بہت سے دوستوں کے انٹرویوز چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آگے یہ کوئی کاوش آئے تو اگر اس کو وہ ایشو وائز ترتیب دے گئے، بہت سے مسائل ہیں، آپ دوستوں کی آلات و آتی جو ریئل اسٹیٹ کے مالک ہیں، یہ اس کو چلا رہے ہیں، جن کے ساتھ اس بزنس میں ہاتھ ہو جاتا ہے، ایک انٹرویوز ان کے بھی کر لیجئے، لوگوں کو زیادہ اس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گا۔ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں لوگوں کے، لوگ جمع پونجی لے کے آتے ہیں، بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، میں چونکہ وکیل بھی ہوں، لوگ سچی بات ہے کہ زیورات تک بیچ کے گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ واردات ہو جاتی ہے۔ اس کتاب میں بھی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جن کو بہت توپ چیز بنا کے پیش کیا گیا، لیکن اس توپ کی واردات کی کہانیوں نے پورے ملک کو آلودہ کیا ہوا ہے۔ تو اگر ان سے بھی پوچھ لیا جائے کہ یہ جو ٹاؤن بنے ہیں مختلف ناموں سے، اس ٹاؤن کی تعمیرات میں کس غریب اور کس بیوہ کی امیدوں کے آنگن کے اوپر بلڈوز کر کے یہ ٹاؤن بنائے گئے، میں نام نہیں کہتا کسی، یہ بھی ذرا پتہ کر لینا چاہیے۔ پھر یہ کہ اگر اگلی کوئی کاوش آئے تو اس میں ایشوز کے حساب سے اگر آپ موضوعات کا انتخاب کر لیں، اور آپ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے رہنما انٹرویوز اس ایشو کے اندر لکھ دیے جائیں، بجائے الگ الگ انٹرویو کے۔ یہ ابتدائی کوشش تھی، میں نے کہا بہت مبارک کوشش ہے، میں کوئی اس پہ نقد نہیں کر رہا، میں اس کی بہت تحسین کر رہا ہوں، لیکن یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، اور چلے گا تبھی جب اس میں آپ تنوع لے کے آئیں گے۔ ایک آدمی جو ریئل اسٹیٹ سے نہیں ہو وہ بھی اس کو پڑھے تو اس کو بھی لگے کہ ہاں اس میں شروع میں عمر صاحب نے بہت اچھی کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں، بہت کمال کی چیزیں۔ میری خواہش ہوگی کہ اگر انہی کو پھیلا دیا جائے 1 2 3 کر کے کہ یہ ایشوز ہیں، یہ مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کے لیے یہ صاحب یہ کہتے ہیں، یہ صاحب یہ کہتے ہیں، یہ صاحب یہ کہتے ہیں۔ میں آخر میں پھر آپ سب کا اور بالخصوص عمر صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے ایک بہت مشکل موضوع کو اٹھایا ہے اور میں اس پہ ان کا بہت مشکور ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب آصف محمود اپنے اظہار رائے کر رہے تھے، میں ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں عمر کو۔ جب کسی کتاب کے ابتدائی میں اختلاف سامنے آ جائے تو مزید کتابوں کے لیے راہیں کھل جاتی۔ میں آصف محمود کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور عمر کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمہاری پہلی کوشش کامیابی کی حدوں میں داخل ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ تالی بجا دیں عمر۔ میں گزارش کروں گا فرخ شہباز وڑائچ صاحب سے، جو صدر ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ، فرخ شہباز وڑائچ صاحب۔ پہلے تو عمر صاحب کو بہت بہت مبارکباد۔ اس وقت اگر ٹھیک اسی وقت لاہور میں کوئی تقریب ہوتی اور خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ہوتی اور کتاب کے بارے میں ہوتی تو یقیناً وہاں پر 20 سے 25 لوگ بیٹھے ہوتے۔ تو میں حیران ہوں کہ اسلام آباد جیسے شہر میں مجھے جہاں پہ گہما گہمی کم نظر آتی ہے لاہور کی نسبت، کیونکہ میں لاہوری ہوں، تو بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر صاحب کی کتاب کامیاب ہو چکی ہے، جب اتنے دوست، اتنے چاہنے والے اور اتنے سننے والے اس تقریب میں آ گئے ہیں، تو یقیناً یہ کتاب آگے جا کے بھی کامیابی حاصل کرے گی۔ اس میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں جی پہلے فلیگ میں، کچھ میں پڑھ دیتا ہوں اگر اسپیکر زیادہ ہیں۔ عمر عبد الرحمن سے تعلق کب اور کیسے قائم ہوا یہ تو میں بھول چکا ہوں، مگر دل کے کسی کونے سے ہر دوسرے دن اس بابرکت لمحے کے لیے دعا نکلتی ہے جس نے مجھے اتنے خوبصورت انسان سے ملوا دیا۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے شاندار لمحے آتے ہیں جو منٹ کے 1000ویں حصے میں آپ کے پاس سے گزرتے ہیں، مگر اپنی خوشبو صدیوں تک آپ کو عطا کر جاتے ہیں۔ یہ زمانہ تیز رفتاری کا ہے جب انسانوں پر پروفیشنلزم کا بھوت سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایسے وقتوں میں ہم ایسوں کو عمر عبد الرحمن جیسے عمدہ دوستوں کا ساتھ ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیا آپ پر کبھی کسی دلکش نظارے نے اپنا سحر طے کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی بلندیوں سے گرتے آبشار کا ریدم انجوائے کیا ہے؟ کیا آپ نے سردی میں بھاپ اڑاتی کافی کا لطف لیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی پہاڑوں کی ان چوٹیوں پر پڑاؤ کیا ہے جہاں نیلے آسمان کو ہاتھوں سے چھونا ممکن ہو؟ کیا کبھی آپ نے بارش کے بعد مٹی سے اٹھنے والی مہک کو محسوس کیا ہے؟ عمر سے مل کر میں زندگی کی ان تمام خوبصورتیوں کو محسوس کر سکتا ہوں۔
बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छे दोस्त बड़ी नेमत हुआ करते हैं। उमर ने अपनी तहरीरों के बिना पर, अपनी तहरीरों के मुनफरिदपन की बिना पर बहुत कम अरसे में प्रिंट मीडिया में अपनी जगह बनाई है। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इसे तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते देखा है। इसकी तबीयत में सादगी है, यही वजह है कि इसकी तहरीर में भी कहीं उलझाव नजर नहीं आता। सादा मुख्तसर मगर पुरमगज़ तहरीर लिखने का फन आता है। उमर ने रियल एस्टेट जैसे पेचीदा मौजू पर जिस उम्दगी और खूबसूरती से रोजनामा एक्सप्रेस के सफ़हात में रंग भरे हैं, इस पर इसे दाद न देना ज़्यादती होगी। सहाफ़त की फील्ड टैलेंटेड लोगों की फील्ड है। इस शोबे में बाज़ औक़ात आपको ऐसे टास्क भी पूरा करना पड़ते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी का कोई सामान नहीं होता, मगर अच्छा सहाफ़ी वही होता है जो इस मुश्किल इम्तिहान में मेहनत और लगन से इसे दिलचस्प बना देता है। मैगज़ीन सफ़हात से वाबस्ता लोग जानते हैं कि कैसे बाज़ दफ़ा एक ही वक्त में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर काम करना पड़ता है। रियल एस्टेट जैसे शोबे पर इतने कम अरसे में इतना खूब काम इससे पहले अगर हुआ भी है तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। ये उमर की पहली किताब है। पहली किताब ठीक पहली मोहब्बत की तरह होती है जिसे बुलाना मुमकिन नहीं होता। ये आपके लिए भी और ख़ुद उमर के लिए भी इम्तहान है कि इसने ये किताब लिखकर एक भली सी कोशिश की है। अब एक कारी की हैसियत से बाल आपके कोर्ट में है। आप चाहें तो इसकी हौसला अफजाई करके इसे पहले इम्तिहान में कामयाब करवा सकते हैं। आपकी ये छोटी सी कोशिश इसकी काविश को मज़ीद खूबसूरत बना सकती है। थैंक यू। इस्लामाबाद में हल्ला गुल्ला नहीं होता, यहाँ साहिल पूरी खामोशी में छुपे हुए तूफान होते हैं जो लीक्स की सूरत में बाहर आते हैं। हल्ला गुल्ला वाला शहर बहुत सा है, लेकिन इस्लामाबाद की फ़िज़ा में ये जो खामोशी है ये बड़ी मानी खेज़ है। मैं इस शहर में पला बड़ा हूँ। वो ज़माना जब या मैं बोलता था या उल्लू बोलते थे, तो उस वक्त से इस शहर को जानता हूँ। इस शहर में जो रोमानियत है, जो रोमांस है, वो शायद छोटे रूप के दर्शन में ना हो, वो शायद मुश्ताक लुत्फ़ी में ना हो जो इस शहर में। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब मंसूर असलम साहब GM एक्सेंट से गुजारिश करूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी रूफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से तूने ए इक़बाल सीखी है ये दरवेशी, कहाँ से तूने ए इक़बाल सीखी है ये दरवेशी, कि चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाजी का। शाहीन की परवाज़ हमेशा बुलंदी की तरफ होती है। ऐसे अफराद जिनके हौसले बुलंद हो, नज़र आसमानों पर वो तरक्की की मनाज़िल तय करते हैं, मुश्किल कामों का चुनाव करते हैं। और उन्हीं आदमियों में से एक नाम जिसने आज अपनी शराफत से, अपनी सादगी से इतना बड़ा काम कर दिया है, उसका नाम है उमर अब्दुर्रहमान। तो मैं सबसे पहले आज रियल एस्टेट के प्रेसिडेंट होने के नाते से उमर अब्दुर्रहमान का मशकूर हूँ कि उसने रियल एस्टेट जैसे पेशे पर अपनी किताब लिखकर, अपनी राय देकर आज मुल्क पाकिस्तान में तमाम शोबा है से तल्लक रखने वाले डिपार्टमेंट्स को ये मैसेज दिया है कि रियल एस्टेट भी एक बाइज्जत बावकार पेशा है और ऐसा बिजनेस है कि जिसने इस मुल्क पाकिस्तान में रियल एस्टेट के नाम से आने वाली नस्लों के लिए एक मैसेज छोड़ा है। अब लोग ये नहीं सोचते कि हर बंदा पहले जब एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए बात सोचता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, अब वो ये भी सोचता है कि मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करूंगा। मैंने ऐसे बहुत से आदमी देखे हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की और उसके बाद जब उन्होंने अपना चुनाव किया, चाहे वो जॉब का था या बिजनेस का, तो उन्होंने उनमें से रियल एस्टेट को भी मुकाम दिया। मैं अपना खुद तारीफ कराऊं कि उमर अब्दुर्रहमान जितना सादा नजर आता है, मुझे इसकी सादगी पे बड़ा प्यार है। मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में एज ए मैकेनिकल इंजीनियर जॉब करता था, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, रियल एस्टेट के बिजनेस को चूज कर लिया। जब मैंने इस बिजनेस को चूज किया, थोड़ा काम किया, तो मुझे पता लगा यार इसमें सब कुछ है लेकिन इज्जत नहीं है।
اس پیشے میں تو رسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ پیسے تو کما لیں گے, اپنے آنے والی نسل کو, اپنے بچوں کو کیا پیغام دیں گے؟ یہاں پر تو پراپرٹی ڈیلر کو, جس طرح میرے بھائی ایک سٹیج پہ بیٹھے ہیں بڑے قابل عزت ہیں, انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا. ہم ریگارڈ کرتے ہیں, ہر بندہ یہی سوچتا تھا کہ شاید پراپرٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہر بندہ فراڈیا ہے, نوسر باز ہے. ابھی آپ سب میڈیا کا بڑا اس میں رول ہے, انہوں نے بڑی اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ ہم حکومت پاکستان کے ساتھ FBR کے ایک ظالمانہ ٹیکس کے خلاف ڈائلاگ کر رہے تھے. تو اس میں یہی کنسیپٹ تھا کہ یار یہ ڈیلر یہ کیا چیز ہے, یہ تو شاید سارا کالا دھن کا کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں, یہ جو ان کے پاس یعنی کہ عیاشی کا سارا پیسہ آیا ہوا ہے, یہ تو شاید شارٹ کٹ ہے, سارا ہی فراڈ سے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہاں پر بھی بڑی محنت ہے, یہاں پر بھی ٹیکنالوجی ہے. آپ آج ملک ریاض کو یا احمد جن لوگوں نے سوسائٹیز ڈیولپ کی ہیں, کسی بھی نام سے یعنی کہ یاد رکھیں, کوئی بھی نام دے دیں, لیکن یہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس ملک پاکستان کا وقار بلند کیا ہے. جو سوسائٹیز انہوں نے ڈیولپ کی ہیں, شاید وہ ملک پاکستان کی کوئی بھی حکومت 60 سالوں میں نہیں کر سکی. آج اگر ریئل اسٹیٹ کی خدمات ہیں تو پاکستان کا قد اس سے بڑا ہے, کم نہیں ہوا. مجھے فخر ہے ریئل اسٹیٹ کے لوگوں پر کہ جنہوں نے اس ایشیا میں انڈیا کی آبادی اور رقبہ دیکھ لیں, چائنا کا رقبہ اور آبادی اور ان کی ترقی دیکھ لیں, لیکن ریئل اسٹیٹ میں ایشیا میں پاکستان کو ٹائیگر کہا جاتا ہے. پاکستان کی اہمیت ہے, پاکستان کے کام کرنے والوں کی اہمیت ہے. تو میں میڈیا کی دوست سے بھی اور عمر عبد الرحمان کی اس کاوش پہ عمر عبد الرحمان کو اور میڈیا کے تمام ساتھیوں کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ عمر نے جس فیلڈ پہ اپنی شروعات کی ہیں, انشاءاللہ اس سے اس کا نام بھی ہوگا اور ہماری تمام محبت, ہمارا تعاون عمر کے ساتھ رہے گا, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مقام پائے گا. تو میں بات کر رہا تھا عمر کی سادگی کی. تو میں نے جب دیکھا کہ اس پیشے میں عزت نہیں ہے, تھوڑا اللہ نے مجھے مقام دیا, کچھ میرے پاس سورس ہو گئے, فنڈز ہو گئے, تو میں نے اسلام آباد میں, جو کہ 16 سال کے عرصے سے ایسوسیشن ہماری لیٹیگیشن میں تھی, کورٹس میں تھی, یعنی کوئی نظام نہیں تھا, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسوسیشن بلڈ کی جائے. یہاں پر اس معاشرے یا اس پیشے کے ساتھ جو لوگ کام سے جڑے ہوئے ہیں, ان کی رسپیکٹ کی بحالی کے لیے کوئی کام کیا جائے. تو میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے محنت کرتے کرتے ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ ہمارا الیکشن ہونے جا رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ کوئی 2 مہینے 3 مہینے پہلے عمر مجھے ملے تھے میرے آفس میں, انہوں نے میرا ایک انٹرویو بھی کیا تھا. بدقسمتی کا یہ عالم تھا کہ جس دن میرا اگلے دن الیکشن ہونے جا رہا تھا, تو اسی دن ایکسپریس میں ہاف پیج کا ایک کلاسیفائڈ پیڈ پہ میرا ایڈورٹائز آ جاتا ہے, اور الیکشن کمیشن کہہ دیتا ہے کہ جی چودھری رؤف الیکشن نہیں لڑ سکتا. مجھے عمر بڑا یاد آیا. میں نے کہا کہ عمر نے یہ کیا کیا کہ میں نے تو کوئی اشتہار نہیں دیا, کوئی پیڈ نہیں اشتہار دیا, اور میرے اپوننٹ جو گروپ ہے وہ اس چیز کا واویلا کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اپلیکیشن چلی گئی ہے کہ چودھری رؤف الیکشن نہیں لڑ رہا. خیر میرا رابطہ ہوا عمر سے, عمر کا ایک دوست تھا اس سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ اپنے پریس میں یہ آلریڈی پہلے سے سبمٹ کیا ہوا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کا الیکشن ہو رہا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ پیپرز میں کیسے آ گیا اور آج ہی پرنٹ ہو گیا. جس طرح عمر سادہ تھا میں بھی سادہ تھا. میں نے بھی الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کو کہا کہ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, سچ بولتا ہوں, سچ میں بڑی بات ہے. ہم گئے الیکشن کمیشن میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں الیکشن نہ لڑوں, میری یہ ایفرٹس ہیں, یہ سٹرگلز ہیں, مجھے شاید بہت سارے لا قوانین کا نہیں پتا, میں اپنی کمپین کا اختتام رات 12 بجے کر چکا ہوں. یہ ایڈورٹائز, یہ جو یعنی کہ خبر لگی ہے یا یہ جو انٹرویو چھپا ہے, اس میں میرا کوئی تعلق نہیں. میں نے یہ 3 مہینے پہلے دیا تھا. اب آپ پہ ہے یا تو اس سسٹم کو روکے نہیں, یا آپ دوسروں کو یعنی کہ ونر قرار دے دیں, یا پھر یہ ہے کہ میری بات کو یقین کر لیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے ہماری بات کو سچ کی کہتے ہیں ہمیشہ فتح ہوتی ہے, اور عمر کی اس کاوش نے مجھے الیکشن ون کرا دیا, اور آج میں پریزیڈنٹ ہوں. باقی باتیں بہت ساری ہیں. ریئل اسٹیٹ کا شعبہ جو ہے اس نے اپنی اہمیت اب اس خطے, اس ایشیا میں اور اس ملک پاکستان میں منوا لی ہے. ہم نے آرگنائز ہونا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے جو پرانے ہمارے پراپرٹی کنسلٹنٹ تھے
وہ صرف اور صرف اس میں پیسہ کمانے کے لیے آتے تھے. اب یہ ایک شعبہ، ایک انڈسٹری بن چکی ہے، اور میں آپ کو آج وقت سے پہلے یہ پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ملک پاکستان میں کوئی بھی انڈسٹری اس انڈسٹری کا مقابلہ نہیں کرے گی، چاہے وہ ریونیو کے سلسلے میں ہو، چاہے گورنمنٹ کی خدمت کے سلسلے میں. انشاءاللہ ہم بھرپور اس کا ساتھ بھی دیں گے. تو آخر میں آپ تمام دوستوں کی موجودگی میں عمر کو بہت ہی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ویل وشز دیتا ہوں، اور اپنے بھرپور اعتماد یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہمیشہ عمر کا ساتھ دیں گے. تو میرے دوستو، میں چاہتا ہوں کہ بھرپور کلیپنگ کے ساتھ عمر کو ایک دفعہ میں بھی آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں. تھینک یو. شاعر نے کہا تھا کہ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بڑی دیر سے ملا ہے مجھے. میں جب میکینیکل انجینئرنگ کر رہا تھا ٹیکسلا یونیورسٹی سے، کاش 90 کی دہائی میں مجھے یہ شعور آ جاتا تو 26 سال کی ریاضت کے بعد سبا گارڈن میں گھر بنانے کے بجائے میں کہیں بہتر جگہ پہ ہوتا. لیکن میں رؤوف سے گزارش کروں گا ٹیکسلا یونیورسٹی کو ایکسیس کریں اور اس بزنس کی میکینکس سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس کو وزارت بھی بنائیں اور یونیورسٹی میں سبجیکٹ کے طور پر بھی پڑھائیں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں چودھری رؤوف. اور اب میں گزارش کروں گا اگر کوئی اور صاحب، میں نام دوبارہ لیتا ہوں، میاں مقبول صاحب تشریف لیں، عبدالرؤوف عالم صاحب، منیر حسین، راؤ افتخار خالد، عامر الیاس رانا، ان میں سے اگر کوئی ہے، ورنہ میں صاحب صدر سے گزارش کرتا ہوں. میاں مقبول صاحب. جناب، اس سے پہلے کہ میں صاحب صدر کو بلاؤں، میں جناب منصور اسلم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب منصور اسلم، GMAXN. میری طرف سے سب کو بہت بہت سلام اور عمر کو بہت بہت مبارکباد. اتنی اچھی باتیں میرے آنے سے پہلے ہوئی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں. میں عمر کی صرف ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ میرا اور عمر کا ساتھ آج سے کوئی 7 سال پہلے شروع ہوا، اور میں نے اپنے دفتر میں ابھی ایکسپریس میں کام کرتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت انتہائی شریف مذہبی لڑکا کام میں اتنی دلچسپی، اور اس کا کام کرنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ کوئی بھی جو ہمارے دفتر میں لوگ تھے وہ مس نہیں کر سکتے تھے. جس طرح کہ وہ سوال کرتا تھا، جس طرح اپنے باس کے ساتھ اس کا رویہ تھا، جس طرح وہ فیلڈ میں جا کے محنت کرتا تھا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو میں ایموشنل انٹیلیجنس کہتا ہوں. اچھا، یہ ریئل اسٹیٹ بزنس بہت ہی ٹرکی بزنس ہے، اور اس کو یہاں ہمارے ملک میں صحیح طرح سمجھا بھی نہیں جاتا. خاص طور پہ مارکیٹنگ کا جو شعبہ ہے اس کو تو بالکل نہیں سمجھا جاتا. میڈیا ایک ایسی ویکل کہہ لیں، ایک ایسا آپ سمجھ لیں کہ ایک پلیٹ فارم ہے جس سے کہ بہت سی دوسری بزنسز کو تقویت ملتی ہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ بھی میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتا جب تک میڈیا ریئل اسٹیٹ کو سپورٹ نہ کرے. تو اس نے وہ سینرجی عمر نے بہت پہلے شاید اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالی کہ یہ سمجھ گیا، اس نے اس میں محنت کی. اور یہ انٹرویوز اور اس طرح کا جو سیگمنٹ ہے اس کو بلڈ کرنے میں میرا خیال ہے، یہ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے. مجھے اتنا تجربہ ہو گیا، میں اس طرح کی کاوش نہیں کر سکا. ماشاءاللہ سے عمر نے اس چیز کو سمجھا، اس کو اچھی طرح سے پرکھا، تولا، اور اس کو اس لیول پہ لے کر گیا ہے کہ جو آج آپ کے سامنے یہ کتاب کی شکل اختیار کر گیا ہے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے. میں مارکیٹنگ میرا بھی شعبہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آپ اپنے سیگمنٹ کو، اس شعبے کو کتاب کے روپ میں لائیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں عمر کو تہہ دل سے بہت بہت مبارک دیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اس نے اپنے ماں باپ کے نام ڈیڈیکیٹ کی ہے، جو کہ بہت ہی بڑی بات ہے. ماشاءاللہ سے اس کے ماں باپ کی تربیت کی ایک بہت بڑی، جسے کہتے ہیں نا، اس میں اس وقت یہ کتاب کی شکل ہے. اور اللہ میاں اس کو اور ترقی دے، اللہ میاں اس سیگمنٹ کو، اس شعبے کو پاکستان میں اور ترقی دے،
اور یہ اس لیول پہ چلا جائے کہ جہاں یہ واقعی انڈسٹری تو بن گیا ہے لیکن ایک ریکگنائز انڈسٹری بنے اور اس چیز کو لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ بڑا سیریس بزنس ہے. اللہ تعالیٰ میرے خیال سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اور اس سے آگے اور کتابیں یہ لکھے اور سیگمنٹس کو شروع کرے ریئل اسٹیٹ کے. تو بہت بہت شکریہ جی, مجھے آپ بلایا, میری کوئی تیاری نہیں تھی اس لیے میں زیادہ نہیں بول سکا. اردو کی کس طرح کی گیدرنگ ہے. عمر کا کمال یہ ہے کہ عمر نے 2 انتہاؤں کو ایک جگہ جمع کی. آدھے وہ ہیں جن کا کاروبار سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے, آدھے وہ ہیں جن کا سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے, مطلب جرنلسٹ. ان 2 انتہاؤں کو عمر نے جمع کیا. میری خواہش تھی کہ انوار فطرت اس پہ بات کرتے ہیں. جب کتاب چھپی ہے تو کتاب پر تھوڑی سی گفتگو اگر آپ اجازت دیں تو میں گزارش کروں. اس کا ٹائٹل اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت مشکل انتخاب ہوتا ہے. جن کا تعلق کتاب اور لکھنے پڑھنے سے وہ جانتے ہیں کہ موضوع کے ساتھ مطابقت رکھنے کے لیے ٹائٹل چنا جاتا ہے. اسلام آباد میں رہ کر ریئل اسٹیٹ پر لکھنا اور ٹائٹل کا انتخاب کرنا جس نے بھی بنایا ہے میں بھرپور داد دیتا ہوں. ان کے لیے تعلیم ہو جائیے گا جناب خوش. دوسرا جو فونٹ جو ٹیکنیک استعمال کیے عمر نے وہ زبان ہے. جتنا وہ معصوم لگتا ہے اتنا ہے نہیں, یاد رکھیے. تحریریں اگر آپ پڑھیں گے تو تحریروں کے درمیان چھپتے ہوئے جملے اور بین السطور جو ادبی سازشیں میں استعمال کر رہا ہوں عمر نے کی ہے وہ اس کا کمال ہے. اس سے اگر اکیڈمی آف لیٹر کا کوئی فرد ہو, اس سے اگر تحریر کی یا کتابوں کے انعام کی فہرست میں شمار کیا جائے تو میں ذاتی طور پر یہ رائے رکھتا ہوں کہ اس شعبے میں لکھی والی پہلی کتاب کو کم سے کم کوئی تمغہ ضرور ملنا چاہیے. یہ اس کی پہلی کوشش ہے, پہلے پتھر. اس کے بعد جو اس نے سیکوینس رکھی تحریروں کی ذرا غور سے پڑھیے گا دوبارہ. جس طرح ہمارے ایک دوست نے اعتراض کیا ایک شخصیت پر, میں نے ایک دن میں اس کو پڑھنے کی کوشش کی. وہ ادبی چاشنی نہ ہو جو شاعری کی افسانے کی کتاب میں ہوتی ہے, لیکن بات کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو تفصیل ہے کمیونیکیشن کی وہ پوری بھرپور اس کتاب میں موجود ہے جو عام طور پر پراپرٹی ڈیلروں میں نہیں ہوتی. وہ کمیونیکیشن اس کتاب میں موجود ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد میں ذاتی رائے رکھتا ہوں کہ پراپرٹی ڈیلرز کا کلائنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے, خراب نہیں. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں عمر کو اور اس کے ساتھ ہی گزارش کرتا ہوں شیٹ اپنے تقسیم کریں گے. دیکھیے بھائی ادھر بیچ کا سینٹر, یہ دیکھیے عمر بھائی دیکھیں راشد نواز صاحب, راشد نواز صاحب ادھر سامنے دیکھیے گا. عمر بھائی سامنے دیکھیں, چھوڑ دیں آپ اس کو, اس کی فکر چھوڑ دیں. یہ دیکھیے گا بھائی, دیکھیے گا دیکھیے گا جناب فروخ شہباز بڑائی صاحب, شبیر نو, منیر حسین صاحب. جناب رضا قادری صاحب سے گزارش کروں گا تھوڑا سامنے چودھری عبدالرؤوف صاحب. شاہ جی دیکھیے گا جناب تالیاں تھوڑی سی صحت کے حوالے سے نہیں بلکہ خلوص کے حوالے سے بجائیے گا. جناب عبدالرؤوف عالم صاحب. چٹا صاحب تسی ریسیو کر لیں, رؤوف صاحب ریسیو. خورشید زمان صاحب, ساجد محمود صاحب. دیکھیے گا چٹا صاحب نہیں, دوست محمد, کیسر کھٹک. ایک منٹ سر, سردار شفیق,
राजा मोहम्मद अली, नसीबुल्लाह नसीब, इमरान चौधरी, जनाबे खालिद ताहिर, रजब अली खान, मैं अब आखिर में इस मेहमान के पर अली शाह। दोस्तों को से बहुत बहुत सलाम। हसन ज़फ़र, सैयद हसन ज़फ़र मेरा नाम है, सन ऑफ सैयद ज़फ़र अली शाह, जो आज आपके तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। जनाब वालिद साहब ने हुक्म दिया कि भाई माज़रत करनी है तुमने, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, जो कि उमर भाई ख़ुद भी देख के आए हैं, जिस वजह से वो आप लोगों के दरमियान में मौजूद नहीं है। एक तो उनकी तरफ से माज़रत कबूल फरमाएं, और नंबर 2 ये कि उमर जंजुआ साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनकी ये किताब मुझे कल रात पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। मैं आपकी तरह एज अ गेस्ट इनवाइटेड था, ये भी पता था कि स्पीकर गेस्ट की हैसियत इख्तियार कर जाऊँगा, और थोड़ा सा मिसफिट फील कर रहा हूँ कि जहाँ अदब से रिलेटेड इस किस्म के लोग बैठे हैं वहाँ पे बेअदब किस्म का इंसान हूँ। तो हाँ, 2-4 लफ्ज़ में इनकी बुक बोलना चाहूँ जी, कि कल मुझे ये देखने का इत्तेफाक हुआ कि इन्होंने जो मशहूर रियल स्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, उनके इंटरव्यूज़ पे मबनी जो किताब लिखी, उसमें बेशुमार मसाइल भी पॉइंट आउट इन्होंने किए। और लेकिन मेरी भी यही ख्वाहिश है कि आई मीन स्पेशली साहब से और इनकी टीम से कि भाई ये डेफिनेटली हुकूमत के साथ मिल के इसे रेगुलराइज करने का कोई तरीक़ाकार बनाए। जैसे दीगर ममालिक में सिर्फ सेल्स एजेंट भी 1 साल के अर्से के अंदर लाइसेंस ले पाते हैं, और अगर कोई ब्रोकरेज की अपनी फर्म स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी कम से कम 2 साल का पीरियड है। हाँ, जिसका जिस तरह दिल चाहता है उसी तरह ही वो स्टार्ट कर देता है इस बिज़नेस को। एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक इसी मिट्टी से है, और मेरे भाई की किताब का नाम भी ज़मीन है, और ज़मीन को डिफरेंट कल्चर्स में कहा जाता है कि ज़मीन आपकी माँ की तरह है। इधर हालत ये है कि इसी मेरे इस्लामाबाद में, जो कि मुझे बेइंतहा अच्छा लगा, काफ़ी अर्सा मैं कटा भी रहा हूँ इस्लामाबाद से, बेशुमार जगहों पे मैंने लोगों को देखा कि जिस वक्त इस इंडस्ट्री में बूम आया तो पैसे इकट्ठे किए या पैसे उनके पास हुए, 200, 400 कनाल लैंड्स उठाई और आंखें बंद करके जनाब डेवलपमेंट शुरू कर दी गई, काटम पोटी और वो बिल्डोजर और क्या क्या लगा हुआ है। मेरी समझ से बाहर है कि ये जो नेचुरल ब्यूटी होती है, जो खूबसूरती है, जो पहाड़ हैं, जो ग्रीनरी है, जो इस्लामाबाद का मिजाज था, ये अरबों साल में खुदा ताला की ज़ात तकलीफ देती है। ये कोई 1-2 दिनों में पहाड़, आप 2-4 सालों में ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग, ज़बरदस्त किस्म के प्लाजाज और टावर्स को खड़े कर सकते हैं, लेकिन आप कितने ही साल लगे रहें, आप इस किस्म के पहाड़ नहीं बना सकते, ना इस किस्म की लैंडस्केप बना सकते हैं। बेशुमार मेरे अपने ज़ाती दोस्तों में भी शामिल हैं, बेशुमार मिलने मिलाने वालों में शामिल हैं। उन लोगों ने क्या किया जनाब अली, सिर्फ अपनी सोसाइटीज़ लेफ्ट राइट के बनाने के लिए इस बुरे तरीके से ज़मीन की तराश की कि उन्होंने सत्यानाश निकाल दिया उस चीज़ का जो अरबों सालों में तैयार हुई थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के भाई मेरी रिक्वेस्ट होगी कि भाई आप दोस्त भाई मेरे भाई उमर जंजुआ साहब का हौसला अफजाई करते रहे। ये मैं समझता हूँ कि बारिश का पहला खतरा है, और इसके बाद अगर हम इन जैसे लोगों की, स्पेशली उमर साहब की अगर हौसला अफजाई करेंगे तो इनकी हिम्मत बढ़ेगी। काफ़ी जाता हूँ ये कोई डिस्टर्बेंस है। एनीहो, मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 2 मिनट मुझे भी सुना, और ज़फ़र अली शाह साहब की तरफ से एक तो फिर माज़रत की नहीं थी जिस वजह से वो आपके दरमियान में नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया जनाब हसन शाह साहब। मतलब ये जो तकरीब है तो उस पर मुनसिब थी एक लिखने वाले उमर बिन जंजुआ। अगर थोड़ी देर के लिए मुझे बिजनेस को रोक दे तो हम फंक्शन को अपने इख्तिताम तक ले जाएं। जो
जो दो तरह की तकरीब है, एक वो है जो उमर ने लिखी, मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, पहले पता होता तो शायद कोई जैमर शैमर का इंतजाम करती। एक दफ़ा मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि उमर दो ही तकरीब दो हिस्सों में मुनहसर है। एक उमर जिसने अकेले ये किताब लिखी, अकेले से मतलब लिखी इसने खुद, हिम्मत इसने खुद की, और दूसरा वो तबका जो इसको मुबारकबाद देने जिसने इजहार ख्याल किया। लेकिन अब मैं जिस काम के लिए आपको दावत दे रहा हूँ उसमें सारे बिला शिरकत गैर शरीक होंगे, और वो है चाय की दावत। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम लोग यहाँ शरीक हुए, उमर को मुबारकबाद देता हूँ, मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुसूसी तौर पर जिन्होंने मुझे बड़ी मुश्किलों से बुलाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अच्छे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चाय के लिए आपको दावत देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। गाइडलाइन भी नहीं कि आप के हवाले से जस्टिस से वापस था